اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان لوگوں کے لیے کیا ارشاد فرمایا جو لوگ جن پہ اللہ نے زکوٰۃ فرض بھی کر دی ہو اور وہ زکوٰۃ ادا نہ کریں، ان کا کیا حشر ہے، ان کے لیے مذمت کیا ہے؟ تو قرآن پاک کی بہت سی آیات وہ ہمیں بتلاتی ہیں جو لوگ جن پہ زکوٰۃ فرض ہے اور وہ زکوٰۃ ادا نہیں کرتے، ان کا حشر کیا ہوگا۔ قرآن پاک میں فرمایا وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ هُوَ خَيْرٌ لَهُمْ بَلْ هُوَ شَرٌّ لَهُمْ۔ ہرگز نہ گمان کریں وہ لوگ جو بخل کرتے ہیں اس چیز میں جو اللہ نے ان کو دیا، یعنی مال دیا، وہ اس میں بخل کرتے ہیں، اور اللہ نے جو دیا تھا من فضلہ، وہ اللہ کا فضل تھا، اور وہ زکوٰۃ ادا نہیں کرتے، اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے، وہ یہ نہ سمجھے کہ یہ مال ان کے لیے بہتر ہے، بل ہوا شر لہم، یہ مال ان کے لیے بہت زیادہ برا ہے، بہت زیادہ برا ہے ان کے لیے یہ مال۔ اللہ کتنا برا ہے؟ تو اللہ نے قرآن پاک میں دوسری جگہ پہ ارشاد فرمایا، جو میں نے آیت آپ کی خدمت میں تلاوت کی، فرمایا والذین یکنزون الذھب والفضہ ولا ينفقونها فی سبیل اللہ، وہ لوگ جو سونے اور چاندی کو جمع کرتے ہیں اور اسے اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے۔ یہ سونا اور چاندی جو ہے نا، یہ معیشت اللہ نے بیان کر دیا قرآن پاک میں۔ آج بھی دنیا کا معیشت دان کہتا ہے اگر اپنی معیشت کو مضبوط کرنا ہے تو یہ روپیوں سے نہیں ہوگا، یہ تو کاغذ کا ٹکڑا ہے، کبھی اوپر کبھی نیچے۔ ملکوں کی معیشتوں کا دار و مدار سونے اور چاندی پہ ہے، یہ قرآن نے بیان کی ہے، قرآن نے یہ معیشت کے اصول بیان کیے۔ یہ نوٹ چھاپنے سے نا، جتنے زیادہ ملک میں نوٹ چھاپے جائیں گے اتنا افراط زر بڑھے گا اور قیمت کم ہوگی۔ اگر جمع کرنے کی چیز ہے، ریاستیں مضبوط بننا چاہتی ہیں، اقتصادی اور معاشی اعتبار سے طاقتور ہیں، تو فرمایا سونے اور چاندی کی طرف توجہ کرو۔ فرمایا والذین یکنزون الذھب والفضہ، وہ لوگ جو سونے اور چاندی کو جمع کرتے رہتے ہیں، ولا ينفقونها فی سبیل اللہ، اور اس کو اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے، اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے۔ اس سے مراد صدقات نفلیہ بھی ہیں، لیکن یہاں پہ خالصتاً مراد جو لازمی طور پہ ہے وہ یہ ہے کہ اللہ کی جانب سے جب ایک حکم آ گیا کہ اتنے مال پہ زکوٰۃ فرض ہے اور وہ زکوٰۃ نہیں دیتے، قربانی واجب ہے، وہ نہیں ادا کرتے، فرمایا لا ينفقونها فی سبیل اللہ، اس کو اس کے راستے میں خرچ نہیں کرتے ہیں، فبشرہم بعذاب علیم۔ تو قرآن پاک کی اس آیت میں ہم نے پڑھا تھا یہ مال بہتر نہیں ہے، برا ہے، اب یہاں پہ فرمایا کتنا برا ہے، یہ ہو گیا، فرمایا فبشرہم بعذاب علیم، ان لوگوں کو درد دینے والے عذاب کی خوشخبری سنا دو۔ میرے بھائیوں، یہ درد دینے والا عذاب، یہ اس جملے میں ایک انتہا، ایک بڑی عجیب بات بتا دی۔ آپ جانتے ہیں اگر ایک بندے کو بیماری لگ جائے نا تو آہستہ 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 اس بیماری کا عادی ہو جاتا ہے نا جی۔ ایک آدمی کو جب پہلے دن سر درد ہو نا تو تکلیف ہوتی ہے، لیکن جب اس کو مسلسل ہوتی رہے نا وہ عادی ہو جاتا ہے، اب اس سے زیادہ ہو تو محسوس کرتا ہے، وگرنہ وہ کہتا ہے کسی کو نزلہ ایک دن لگے تو بڑی تکلیف ہے، لیکن اگر وہ دائمی مریض ہو جائے تو شوگر ہے، یہ وہ بلڈ پریشر ہے، شروع میں پتہ چلے تو جان نکلتی ہے، لیکن پھر آہستہ آہستہ بندہ عادی ہو جاتا ہے۔ کوئی بھی بڑی سے بڑی بیماری بھی ہے، ایک آدمی کو پتا ہے گردے فیل ہیں، شروع میں بڑا پریشان ہے، لیکن آہستہ آہستہ وہ بھی کیا ہو جاتا ہے، عادی ہو، پتا ہے ہماری جانا ہے 6 سال میں، جتنے بھی عادی ہو جاتے ہیں۔ اللہ ارشاد فرماتے ہیں یاد رکھو جو دنیا میں مال جمع کرتے ہو، زکوٰۃ ادا نہیں کرتے اور اس مال کو اس کا حق ادا نہیں کرتے جو اللہ کا ہے، میں تمہیں وہ عذاب دوں گا جس عذاب سے تم مانوس نہیں ہوگے، وہ بیماریاں لگا دوں گا جن بیماریوں سے تم مانوس نہیں ہوگے، فبشرہم بعذاب علیم، وہ عذاب ہوگا اور وہ عذاب ایسا ہوگا جو مسلسل درد دینے والا ہوگا، اس سے تمہاری انس نہیں ہوگا کہ عادی نہ ہو جاؤ، نہ ایک دفعہ ملے گا درد اور ہوگی، دوسری دفعہ ملے گا درد اور ہوگی، تیسری دفعہ ملے گا درد اور ہوگی۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ فرمایا یوم یحمى علیہا فی نار جہنم، وہ عذاب علیم کیا ہوگا، یحمى علیہا، جس دن گرم کیا جائے گا، علیہا ان پر، فی نار جہنم، جہنم کی آگ میں، وہ سونے اور چاندی کو جہنم کی آگ میں پگھلایا جائے گا، فتکوی بہا جباہہم،
وجنوبہم وظہورہم، جس مال کو اپنے لیے جمع کر کے رکھتا تھا اس کو کہا جاتا تھا 40واں حصہ اللہ کے راستے میں دے، وہ کہتا تھا اللہ غریب ہے، میرے ذمے دے نہیں نا، وہ آگے سے پریشان ہو جاتا تھا۔ اس نے کبھی سیکھا ہی نہیں تھا کہ اسلام کا اتنا بڑا رکن، تیسرا رکن، اور اس نے جا کے زندگی بیت گئی، اس نے علماء کے پاس جا کے سیکھا ہی نہیں، اس سے پوچھا ہی نہیں کس پہ زکوٰۃ فرض ہوتی ہے، کس طرح دینی چاہیے، کس کو دینی چاہیے، ساری زندگی بیت گئی، اس نے بہت کچھ سیکھ لیا، بڑا کچھ بنا لیا، ناممکن کو ممکن کر دکھایا، لیکن نہیں سیکھا تو دین نہ سیکھا، نہیں سیکھا تو اسلام کے ارکان نہ سیکھے۔ آج ہم اس کو سزا دیتے ہیں، یوم یحما علیہا فی نار جہنم فتکوی بہا جباہہم، پھر داغے جائیں گے اس سونے اور چاندی کو جہنم کی آگ میں گرم کیا جائے گا، جباہہم، پھر اس کے ماتھے اور پیشانی پر اس کو رکھا جائے گا، داغا جائے گا، وجنوبہم، اور اس کی پہلوؤں پہ، کروٹوں پر، وظہورہم، اور اس کی پیٹھ پر۔ مفسرین فرماتے ہیں یہ کیوں ہے، یہ کیوں ہوگا؟ فرمایا اس لیے تکوی جباہہم، جب اس کے سامنے زکوٰۃ کے مسائل بیان کیے جاتے اور کہا جاتا نا تمہارے اوپر زکوٰۃ فرض ہے، اس کو اچھا نہ لگتا تو پیشانی پہ بل پڑتے ہیں، پریشانی آتی تھی تو اللہ کہتا ہے لائد علاج۔ دوسرا، جب کوئی سائل آتا بیان کیا جاتا تو جب بندے نے کسی کی بات کو توجہ سے نہ سننا ہو تو وہ یوں کر لیتا ہے، توجہ نہ دینی ہو، کسی کو اہمیت نہ دینی ہو تو وہ کروٹ بدلتا ہے، چہرہ تھوڑا سا چینج کرتا ہے۔ فرمایا اس کی وجہ سے یہ یہاں پہ داغا جائے گا۔ اور تیسرا، بعض اوقات بندہ بات سنتا ہے، عمل نہیں نہ کرنا ہوتا تو وہاں سے چلا جاتا ہے، پیٹ پھیر کے چلا جاتا ہے۔ فرمایا تجھے سزا ہے، تو نے دین کی بات سنی، تجھے پتا تھا اسلام کے رکن کیا ہے، لیکن تو نے سیکھا نہیں، تو نے ادا نہ کیا، دین سے تو نے منہ پھیرا تھا، تو نے پیٹ پھیری تھی دین سے، آج تیری اس پیٹ کو اس سونے سے، اس چاندی سے داغا جائے گا۔ اور کہا جائے ھذا ما کنزتم، یہ تیرا خزانہ ہے، فذوقوا ما کنتم تکنزون، بس چکھو جو تم جمع کیا کرتے تھے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آپ نے فرمایا یہ جو مال تم جمع کرتے ہو، اللہ روزے قیامت میں اس مال کو گنجے سانپ کی شکل دے گا، سانپ گنجا شکل دے گا، اور اس کی آنکھیں چمکتی ہوں گی اور وہ انسان کے جبڑے کو چیرے گا۔ شجاعن اقرا لہو زبیبتان، اس کی آنکھوں میں 2 نقطے ہوں گے، یطفقہ یوم القیامہ، اور پھر وہ اس کو لپیٹ لے گا، پھر وہ جو زکوٰۃ نہیں دیتا تھا اس کے چہرے کو، اس کے جبڑوں کو چیرے گا اور اس کو ڈنگ مرے گا اور کہے گا انا مالوکا انا کنزوکا، میں ہوں تیرا مال، یہ سانپ، یہ میں ہوں تیرا مال، انا کنزوکا، میں ہوں تیرا خزانہ۔